نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ اللہ کی حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ آج ہم سورہ عمران کے جو رکو نمبر 11 تھا، پارہ نمبر 3 کا، اس کا ہم پارٹ 2 پڑھیں گے، اور وہ آیات نمبر ہے 31 سے 41 تک کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ سے، فاتبعونی، تو پیروی کرو میری، یحببکم اللہ، محبت کرے گا تم سے اللہ، ویغفر لکم ذنوبکم، اور معاف کر دے گا تم سے تمہارے گناہ، واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یہود اور نصارہ دونوں کا دعویٰ تھا کہ ہمیں اللہ سے اور اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے۔ بالخصوص عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام و مریم علیہ السلام کی تعظیم و محبت میں جو اتنا غلو کیا، اس کی بابت بھی ان کا خیال تھا کہ ہم اس طرح اللہ کا قرب اور اس کی رضا و محبت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دعووں اور خود ساختہ طریقوں سے اللہ کی محبت اور اس کی رضا حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کا تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ میرے آخری پیغمبر پر ایمان لاؤ اور اس کی پیروی کرو۔ اگر تو یہ کرے گا تو یقیناً وہ کامیاب ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے، ورنہ وہ جھوٹا ہے۔ پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے گناہ ہی معاف نہیں ہوں گے، بلکہ تم محبوب بن جاؤ گے، اور یہ کتنا اونچا مقام ہے کہ بارگاہ الہی میں ایک انسان کو محبوب ہونے کا مقام مل جائے۔ سبحان اللہ۔ قل اطیعوا اللہ ورسولہ، کہہ دو اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ موڑ لیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ لا يحب الکافرین، نہیں پسند کرتا کافروں کو۔ اس آیت میں اللہ کی آیت کے ساتھ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر تاکید کر کے واضح کر دیا گیا ہے کہ اب اگر نجات ہے تو صرف اطاعت محمدی میں ہے، اور اس سے دوری کفر ہے، اور ایسے کافروں کو اللہ پسند نہیں کرتا، چاہے وہ اللہ کی محبت اور قرب کے کتنے ہی دعوے دار ہوں۔ ان کے لیے اس آیت میں سخت وعید ہے، کیونکہ دونوں ہی اپنے اپنے انداز سے ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں جسے یہاں کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اذن اللہ منہ۔ ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے منتخب فرمایا، آدم و نوحً، اور نوح کو، وآل، اور ابراہیم کو، آل ابراہیم کو، وآل عمران، اور آل عمران کو، علی العالمین، تمام جہان کے لوگوں پر۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے خاندانوں میں 2 عمران ہوئے ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کے والد، اور دوسرے حضرت مریم علیہ السلام کے والد۔ اس آیت میں حضرت مریم علیہ السلام کے والد مراد ہیں، اور اس خاندان کو بلند درجہ حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے حاصل ہوا۔ اس آیت میں اللہ نے آل عمران کے علاوہ مزید 3 خاندانوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جن کو اللہ نے اپنے وقت میں جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں پہلے آدم علیہ السلام ہیں، جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی، انہیں مسجود ملائک بنایا، ناموں کا علم عطا کیا، اور انہیں جنت میں رہائش عطا کی، جس سے پھر زمین میں بھیج دیا، جس میں اس کی بہت سی حکمتیں تھیں، یعنی کہ اللہ کی۔
دوسرے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، انہیں اس وقت رسول بنا کر بھیجا جب لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو معبود بنا لیا۔ انہیں لمبی عمر عطا کی گئی۔ انہوں نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی، لیکن چند افراد کے سوا کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا۔ بالآخر آپ کی بددعا سے اہل ایمان کے سوا دوسرے تمام لوگوں کو غرق کر دیا گیا۔ تیسرے آل ابراہیم کو یہ فضیلت عطا کی گئی، ان میں انبیاء کا سلسلہ قائم ہوا اور زیادہ تر پیغمبر آپ کی نسل سے ہی ہوئے، حتیٰ کہ کائنات میں سب سے افضل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہوئے۔ ذریۃم بعضھا من بعض، اولاد تھے بعض ان میں سے بعض کی، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یا دوسرے معنی ہیں دین میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار، اور اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اس قالت امرات، جب کہا عمران کی بیوی نے، ربی انی تذرت لکا، میرے رب بے شک میں نظر کرتی ہوں تیرے لیے، ما فی بطنی محررا، جو میرے پیٹ میں ہے آزاد کر کے، فتقبل منی، تو قبول فرما مجھ سے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ بہت نیک، متقی اور پرہیزگار تھی۔ جب ان کو حمل ہوا تو انہوں نے اللہ کے حضور عرض کیا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے جسے تو پیدا فرما رہا ہے، اس سے میں تیری ہی نظر کرتی ہوں، ہم اس پر دنیاوی ذمہ داریوں کا کوئی بوجھ نہیں ڈالیں گے اور اس کو خالصتاً ہیکل کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، تورات کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے، ہم اپنا بھی کوئی بوجھ اس پر نہیں ڈالیں گے۔ انہیں یہ توقع تھی کہ اللہ بیٹا عطا فرمائے گا۔ محررن کے معنی ہے اسے آزاد کرتے ہوئے، یعنی ہماری طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی اور اسے ہم تیرے لیے خاص کر دیں گے۔ فتقبل منی، اے اللہ تم میری اس نظر کو قبول عطا فرما، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ فلما وضعتها، پھر جب اس کے ولادت ہوئی، قالت ربی انی وضعتها انثی، کہنے لگی میرے رب میں نے جنم دی ہے لڑکی، واللہ اعلم بما وضعت، جبکہ اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا، ولیس الذکر کالانثی، اور نہیں ہوتا لڑکا مانند اس لڑکی کے، وانی سمیتها مریم، اور میں نے نام رکھا اس کا مریم، وانی اعیذها بک، اور میں پناہ میں دیتی ہوں اس کو تیری، وذریتها من الشیطان الرجیم، اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے۔ اس آیت میں حسد کا اظہار بھی ہے اور عذر بھی ہے۔ حسد اس طرح ہے کہ میری امید کے برعکس لڑکی ہوئی ہے، اور عذر اس طرح کے نظر سے مقصود تو تیری رضا کے لیے ایک خدمتگار وقف کرنا تھا، اور یہ کام ایک مرد ہی زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ اب جو کچھ بھی ہے تو اسے جانتا ہی ہے، اور اللہ سے دعا کی تو اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ حدیث میں ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو مس کرتا ہے، چھوتا ہے، جس سے وہ چیختا ہے، لیکن اللہ نے اس شیطان سے حضرت مریم علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے کو بھی محفوظ رکھا تھا۔ فتقبلہا، تو قبول فرما اس کو، ربوہا، اس کے رب نے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا، بقبول، عمدہ قبولیت کے ساتھ، حسن، عمدہ، وانبتہا نباتا حسنا، اور پروان چڑھایا اسے عمدہ پرورش کے ساتھ، وکفلہا زکریا، اور کفالت کی اس کی زکریا نے، کلما، جب کبھی، داخل ہوتے علیہ طرف اس کے، زکریا المحراب، زکریا
ان کے محراب میں یا حجرے میں، وجدہ عندہا رزقا، وہ پاتے اس کے پاس رزق، قال یا مریم، کہا اے مریم، انا لکی ھذا، کہاں سے آیا ہے تیرے پاس؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہا اس نے یہ ہے اللہ کے پاس سے، ان اللہ، بے شک اللہ، یرزق من یشاء، اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بے حساب۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، اس لیے بھی اپنے وقت پیغمبر ہونے کے لحاظ سے بھی وہی سب سے بہتر کفیل بن سکتے تھے، جو حضرت مریم علیہ السلام کی مادی ضروریات اور علمی و اخلاقی تربیت کے تقاضوں کا صحیح اہتمام کر سکتے تھے۔ محراب ان سے مراد حجرہ ہے جس میں حضرت مریم علیہ السلام رہائش پذیر تھیں۔ رزق سے مراد پھل، یہ پھل ایک تو غیر موسمی ہوتے، دوسرے حضرت زکریا علیہ السلام یا کوئی اور شخص لا کر دینے والا نہیں تھا، اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام نے تعجب و حیرت سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے، یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہاں پر دعا کی زکریا نے اپنے رب سے، قالا، کہا ربی حب لی من لدنک، میرے رب عطا فرما مجھے اپنے پاس سے، ذریۃ طیبۃ، اولاد نیک صالح، انک سمیع الدعاء، بے شک تو سننے والا ہے دعا کا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی اہلیہ بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھی اور ساری عمر بانجھ رہی تھی، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ یہ مضامین سورہ مریم میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ مکی دور میں جب مسلمان ہجرت حبشہ کے لیے گئے تھے تو وہاں جا کر نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر ابی طالب سے سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائی تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام ساری عمر بے اولاد رہے تھے، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرنے کے بعد اولاد کی جو خواہش ان کے اندر دبی ہوئی تھی وہ چنگاری بھڑک اٹھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، تو اس بچی کو سب کچھ دے سکتا ہے تو اپنی قدرت سے مجھے بھی پاکیزہ اولاد فرما، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ فنادت الملائکۃ، پس آواز دی اسے فرشتوں نے، وہو قائم یصلی فی المحراب، جب وہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا محراب میں، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا، بے شک اللہ بشارت دیتا ہے تجھ کو یحییٰ کی جو تصدیق کرنے والا ہے، بکلمات من اللہ، اس کلمے کی جو اللہ کی طرف سے ہے، وسیدا وحصورا، اور سردار اور رغبت نہ رکھنے والا، ونبی من الصالحین، اور نبی نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول فرمائی اور فرشتوں نے ان کو آ کر یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی۔ اللہ کے کلمے کی تصدیق سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے، گویا حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے ہوئے۔ دونوں آپس میں خالہ زاد تھے، دونوں نے ایک دوسرے کی تائید کی۔ سیدن کے معنی ہے سردار، حصورن کے معنی ہے گناہوں سے پاک، ان کو ان سے روک دیا گیا۔ قال ربی انا یکون لی غلام، کہا اس نے میرے رب کیوں کر ہوگا میرے ہاں لڑکا، وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، جبکہ ہو گیا ہوں میں اور میری بیوی بوڑھے۔ قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا اس طرح ہی اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ فرشتوں نے آ کر یقین دہانی کرائی پیغمبر انسان ہوتے ہیں، اور پھر ایسی انہونی خبر جس کے کوئی مادی ذرائع اور وسائل جو ہیں وہ ہی نہ ہو، دنیاوی لحاظ سے یہ پاسبل ہی نہ ہو۔ وہ کہنے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں بھی بوڑھا اور میری بیوی بھی بانجھ، کہ اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، مطلب کہ دو مسائل ہیں۔
اللہ نے فرمایا فرشتے کے ذریعے کہ اللہ ایسا ہی کرتا ہے جو چاہتا ہے، اس کے لیے کرنا کیا مشکل ہے؟ اپنے کن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر سکتے ہیں تو اسی طرح تمہیں بھی اپنی رحمت سے نواز سکتا ہے۔ آج کل بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات 60 سال کی عورت بھی بچہ پیدا کرتی ہے، یہاں تو پھر خاص اللہ کی رحمت ہے۔ قال ربی جل آیاتا، کہا اس نے میرے رب مقرر فرما دے میرے لیے نشانی۔ قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاثتا، فرمایا اس نے نشانی تیرے لیے کہ نہ بات کر سکے تو لوگوں سے 3 دن، ایام الا رمزن، مگر اشارے سے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ کثیرا، اور ذکر کر اپنے رب کا کثرت سے۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِیِّ وَالْإِبْکار، اور تسبیح کر صبح اور شام۔ بڑھاپے میں معجزانہ طور پر اولاد کی خوشخبری سن کر اشتیاق میں اضافہ ہوا اور نشانی معلوم کرنی چاہیے کہ تو اللہ نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن کے لیے مطلب کہ زبان بند ہو جائے گی، بالکل خاموشی، یہ ہماری طرف سے نشانی ہوگی، لیکن اس خاموشی میں کثرت سے صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا گیا تاکہ اس نعمت کا جو تجھے ملنے والی ہے شکر ادا ہو۔ یہ گویا سبق دیا گیا کہ اللہ تمہاری طلب کے مطابق تمہیں مزید نعمتوں سے نوازے، تو اسی حساب سے اس کا شکر بھی زیادہ سے زیادہ کرو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔